गुमराह एपिसोड 240। थानेदार का हुक्म सुनते ही उसके साथ आने वाले दोनों सिपाही तेजी से मेरी तरफ लपके। मैंने फुर्ती से उठना चाहा, मगर उस गोश्त के पहाड़ ने मेरे हाथ पर अपनी गिरफ्त बहुत मजबूत रखी थी। मेरे जरा सा उठते ही उसने जोर का झटका देकर मुझे फिर चारपाई पर बिठा दिया। इस कार्रवाई के दौरान वो आबी और शराफत अली को बिल्कुल फरामोश कर बैठे थे, या शायद उन्हें सोता जानकर उसने ये सोचा होगा कि मुझे काबू में करने के बाद उन सोए हुए आदमियों को बांध लेना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मगर उस बड़बोले की ये गफलत ही उसके गले में आन पड़ी थी। वो तीनों मुझे बांधने की कोशिश कर ही रहे थे कि आबी अचानक उन पर आन पड़ा। उसने अपना पिस्तौल थानेदार की गर्दन पर रखकर एक सिपाही के मुंह पर उल्टा हाथ मारकर कहा, परे हटो, अगर जरा भी चूंचरा की तो इस थानेदार की दुम का क्रियाक्रम कर दूंगा। वो दोनों एकदम उछलकर पीछे हट गए। सैफ अली जो अब तक खामोश तमाशाई बना खड़ा था, पांसा पलटते देखकर तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ा, मगर शराफत अली ने उससे पहले ही जस्त करके दरवाजे से बाहर जाने की राह मसदूद कर दी थी। उसने एक हाथ से पिस्तौल सैफ अली की तरफ सीधा करके दूसरे हाथ से दरवाजा बंद करके अंदर से जंजीर चढ़ा दी। मैंने एक झटका देकर थानेदार अफजल बेग से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अफजल बेग, तेरा वास्ता बड़े बड़े डाकुओं से पड़ा है, मगर कोई मुझ जैसा पहली बार ही टकराया है तुमसे। मैं चाहूँ तो तुम सबकी कब्रें इसी कमरे में तैयार हो सकती हैं, मगर ये मेरा काम नहीं है। मैं कश्तो खून पसंद नहीं करता। जितना मुमकिन होता है बचने की कोशिश करता हूँ इससे, वरना तुम जैसे हरामखोर मेरी नज़र में काबिल गर्दन ज़दनी है, कभी बच नहीं सकते मुझसे। फिर मैंने अपना पिस्तौल निकालकर सीधा करते हुए आबी से कहा, आबी, इन्हें बांध कर डाल दे धरी, फिर हम देखते हैं उस रजील लाखों को चलकर। धोखा किया उस कमीने ने हमारे साथ, मक्कारी आ गई उसमें, मेज़बानी के आदाब भुला बैठा है वो। सैफ अली ने घिघियाते हुए अपने दोनों हाथ मेरे आगे जोड़ दिए। ऐसा ना कहें साईं, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता, सारा कसूर मेरा है। सिर्फ मैं ही मुजरिम हूँ आपका। मुझे आप जैसी चाहे सजा दे लें, मगर लाशारी साईं को कुछ ना कहें। शहबाज कलंदर की कसम साईं जिलानी, वो बेकसूर हैं। ओए लाशारी के कुत्ते, तूने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसी कौन सी जमीनें दाब ली थी तेरी जलील आदमी? अंधा कर दिया था मुझे इंतकाम की आग ने। लाशारी साईं ने कुछ नहीं बताया था जी, मगर मुझे पता चल गया था कि उन पर हमला आपकी बहन ने किया था। बस उसी का इंतकाम मैंने आपसे लेने की कोशिश की थी। आप मेरे टुकड़े कर दें, चाहे कुत्तों से वोटियां नुचवा दें मेरी, मगर आपको अल्लाह का वास्ता लाशारी साईं से कुछ भी ना कहें, वो पहले से ही बहुत तकलीफ में है। इसी दौरान आबी ने थानेदार को चारपाई की पायती से रस्सी निकालकर बांध दिया था और एक चादर फाड़कर उसका कपड़ा उसके मुंह में ठूंसकर मुंह पर चौड़ी सी पट्टी बांध दी थी। दोनों सिपाही सूरत हाल से बेहद खौफजदा नजर आ रहे थे। उन्हें शराफत अली ने धमकी देकर खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। आबी थानेदार अफजल बेग से निमटने के बाद उन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुआ और बारी बारी उन्हें भी बांधकर डाल दिया। फिर वो सैफ की तरफ बढ़ते हुए बोला, इसे बांधकर डालें, मेरा तो ख्याल है इस जलील की गर्दन उड़ा देना चाहिए। जी तो मेरा भी यही चाहता है यार, मगर इसे मारकर हमें क्या फायदा पहुंचेगा? लाखों के हवाले कर देंगे हम इसे, वो जैसा चाहे सलूक करे इसके साथ, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। फिर मैंने सैफ को मुखातिब किया, बकोए खोते थे पुत्र, देख सच सच बता दे हमें, क्या आसिया को भी पकड़ लाए हैं ये लोग? सैफ अली ने कहा, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है जिलानी साईं, आपकी बहन पुलिस के हाथ आ गई है। कहाँ है वो? क्या ये लोग साथ लाए हैं उसे? लाखों का घोड़ा तो मैंने देखा है इनके साथ। हाँ, वो साथ ही है इनके, बाहर जीप में बिठा रखा है उसे। यहाँ ये लोग लाशारी साईं से शनाख्त कराने के लिए लाए हैं उसे। सच पूछें तो उसे देखकर ही मेरे दिल में आपके खिलाफ नफरत जाग उठी थी। ठीक है, आओ बाहर चलो, हम तुम्हारे साथ ही उस जीप तक चलेंगे, और खबरदार कोई ऐसी वैसी हरकत की तो बहुत बुरा होगा। मैंने उसे दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहा और वो मेरे आगे आगे चलने लगा। शराफत अली ने दरवाजा खोलकर उसे रास्ता दे दिया। आबी और शराफत अली भी हमारे पीछे पीछे बाहर निकल आए। मैंने अपना पिस्तौल जेब में रखते हुए इन दोनों से कहा, अपने अपने पिस्तौल इस तरह रख लो कि नजर ना आए किसी को, मगर तुम जरूरत के वक्त उन्हें फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सको, और ये दरवाजा बाहर से बंद कर दो। अभी कुछ देर तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस कमरे में पड़े हुए लोगों के बारे में। आबी ने दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ाई और तेजी से लपक कर सैफ अली के बिल्कुल साथ साथ चलने लगा। पिस्तौल उसने अपनी शेरवानी की जेब में डाल लिया था और चलते हुए जेब में हाथ डालकर पिस्तौल की नाल सैफ अली की कमर से लगा दी थी। यूं हम तीनों उसे अपने जुलू में लेकर हवेली के मेन गेट की तरफ चल दिए। पुलिस की जीप मेन गेट के अंदर हवेली की इमारत के सामने खड़ी थी। उसकी अकबी सीट पर दो सिपाही आसिया को अपने दरमियान लिए बैठे थे। आज मैंने अपनी उस बहन को काफी दिनों के बाद देखा था। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुझे कटता हुआ महसूस होने लगा। सेहत उसकी बिल्कुल तबाह होकर रह गई थी। रावलपिंडी जेल में उसने जो सोबतें बर्दाश्त की थी, अजियतों को जो समंदर उबूर करके आई थी, वो उसकी तमाम अलामतें उसके चेहरे पर नुमाया थीं। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन चुके थे। रंगत कड़ी धूप में
तपे हुए तांबे की मानंद हो चुकी थी। चेहरे की सारी ताजगी मान पड़ चुकी थी और जिस्म पर गोश्त बराए नाम ही रह गया था। वो शाखे गुल की तरह नर्म नाजुक लड़की वक्त की भट्टी में पककर मजबूत और सख्त जान जरूर हो गई थी, मगर उसकी निस्वानियत कहीं गुम होकर रह गई थी। मेरा दिल खून होने लगा था उसकी ये हालत देखकर। ये दिन तो उसके फलने फूलने के थे, मगर गर्दिश अय्याम उसे कहां से कहां लिए फिर रही थी। जीप के करीब पहुंचते ही सैफ अली, आबी और शराफत अली उस तरफ बढ़ गए जिधर का सिपाही आसिया की हथकड़ी की जंजीर थामे बैठा था, और मैं बंदूक बरदार सिपाही की तरफ हो लिया। मैंने सिपाही के पास जाकर कहा, ये तुम किस औरत को पकड़ लाए हो जवान? ऐसी मासूम सूरत औरतें आग और खून का खेल भी खेल सकती हैं? ये यकीन है तुम्हें? सिपाही हंसकर बोला, इसकी मासूम सूरत पर ना जाओ वडेरा साईं, ये बड़ी खतरनाक औरत है, जेल तोड़ कर आई है ये। अच्छा, हैरत है यार, तुम्हें गलतफहमी लगी है यारों। जेल तोड़ना किसी इस जैसी औरत के बस की बात नहीं है। शेर का जिगरा चाहिए इस काम के लिए। किसी ने बहका दिया भाई तुम्हें, ये ऐसी नहीं लगती मुझे। आबी ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, नहीं जी, हमारे थानेदार अफजल बेग साहब की बात गलत नहीं होती कभी। बड़ी याददाश्त तेज है उनकी। एक बार किसी का नाम सुन ले या तस्वीर देख ले किसी की, तो फिर 50 साल बाद भी वो बंदा मिलेगा तो फौरन पहचान लेंगे वो उसे। इसे भी उन्होंने देखते ही पहचान लिया था। रावलपिंडी जेल से भागी थी ये। इसका एक साथी और भी था जी, असलम आबी, वो भी उसके साथ ही भागा था जेल तोड़कर। और इसका एक भाई है गुलाम जिलानी, बहुत मशहूर डकैत है वो, बड़े कत्ल शतल किए उसने। बेग साहब कहते थे वो फांसी की कोठरी से भागा हुआ है। पुलिस के भी बहुत से बंदे मारे हैं उसने जनाब। वो एक मामूली सा सिपाही था और हमें कोई वडेरा समझकर अपनी मालूमात से मुतासिर करना चाहता था। मैंने पूछा, तुमने गुलाम जिलानी और असलम आबी को देखा है कभी? सुना है हर थाने में फाइल है उनकी। तस्वीर तो देखी होगी उनकी। नहीं जी, मैंने तो उनकी तस्वीर कभी नहीं देखी। तूने कभी देखी है पीरू? उसने अपने दूसरे साथी से पूछा। लाओ यार, ये जंजीर मुझे दे दो और इसे नीचे उतारो, जरा हम भी तो देखें इस शेरनी को कैसे कर लेती है ये ऐसे काम। आबी ने हाथ बढ़ाकर आसिया के हाथ में पड़ी हथकड़ी की जंजीर पकड़ते हुए कहा, किसी शेरनी की औलाद मालूम होती है मुझे तो ये। वो सिपाही उसके हाथ से जंजीर छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, ना जी, नीचे नहीं उतार सकते हम इसे, बड़ी खतरनाक औरत है ये। बेग साहब सख्ती से हुक्म दे गए हैं कि ये नीचे ना उतरे। आबी ने तेजी से उसका गिरेबान पकड़कर जीप से नीचे खींच लिया उसे और पिस्तौल निकालकर उसके पहलू में धंसाते हुए बोला, बेग साहब के बच्चे, छोड़ जंजीर, नहीं तो सीने में खिड़की खोल दूंगा साले के। दूसरा सिपाही जल्दी से संभल कर बंदूक उठाते हुए बोला, ओ ये क्या बदमाशी है कानून के बंदों के साथ। मैंने चीते की सी फुर्ती से उसके हाथ से राइफल झपट कर अलग फेंक दी और उसे अपने पिस्तौल की जद पर रखकर बोला, चुप कर जाओ कानून की औलाद, जानता नहीं है तू हमें, आदमी को आवारा कुत्ते की तरह मारकर फेंक देते हैं हम। आबी ने इस दौरान दूसरे सिपाही को काबू करके आसिया से कहा, तुम नीचे आ जाओ आसिया। आसिया ने उठकर जीप से नीचे छलांग लगा दी। आबी ने सिपाही से कहा, ओए हथकड़ी खोल इसकी, चाबी किधर है? सिपाही उस नागहानी उफ्ताद से परेशान हो गए थे। उन्हें पहले कभी ऐसे हालात से साबका नहीं पड़ा था शायद। यूं भी वो कानून के बंदे थे और उन्हीं के सामने शेर होते थे जो कानून का एहतराम करते थे। सिपाही ने लरसती कांपती टांगों को जमीन पर जमाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, चाबी मेरे पास नहीं है जी, ये देखें, ये देख लें। उसने जल्दी जल्दी आबी के सामने अपनी जेबें उलटना शुरू कर दी। तो फिर चाबी किसके पास है? बोलो ये बंदर की औलाद। आबी ने उसके मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ दे मारा। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे चला गया। वो जनाब, बेग साहब के पास है इसकी चाबी। आबी ने शराफत अली से कहा, जा यार, उस लाल बेग के बच्चे को देख, उसकी जेब में होगी चाबी। शराफत अली तेज तेज कदम उठाता उस तरफ चला गया जहां हम उस थानेदार और उसके दोनों मातहतों को गठरी बनाकर डाल आए थे। वो सिपाही जिसे मैंने पिस्तौल की जद पर ले रखा था कुछ बहादुर मालूम होता था। उसने पुलिस वालों के मखसूस अंदाज से हमें तनबीह की, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, कानून से टक्कर लेना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। तू फिक्र ना कर मेरे यार, अब हम आदी हो चुके हैं ये महंगे सौदे करने के। ये कोई नई बात नहीं बताई तूने हमें। अगर शुरू में ही किसी तुझ जैसे ने ये बात समझाने की कोशिश की होती तो आज हम इतने आगे ना बढ़ चुके होते। आबी हंसकर बोला। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। हवेली के कई आदमी मुझे नजर आए जो मुख्तलिफ जगहों पर खड़े हम लोगों को देख रहे थे। वो शायद सही अंदाजा नहीं कर सके थे सूरत हाल का और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम इन पुलिस के वर्दी पोशों की ये दुर्गत आखिर क्यों बना रहे हैं। उन्हें यह भी ना पता चल सका कि इस हवेली का लाखों के बाद सबसे ज्यादा बाइख्तियार आदमी सैफ अली इस समय एक कैदी की तरह हमारे दरमियान मौजूद है। वो उसकी मौजूदगी से यही समझ रहे थे कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो लाखों लाशारी की मर्जी और इजाजत से कर रहे हैं। अगर उन्हें यह शुबा भी हो जाता कि हमने सैफ अली को जेर हिरासत रखा हुआ है तो वो चारों तरफ से हम पर यलगार कर देते। आबी भी शायद हालात के इस रुख को समझ चुका था
اس نے آسیہ کے ہاتھ میں پڑی ہتھکڑی کی زنجیر اس سپاہی کے گلے میں لپیٹ کر اسے کسی اڑگل جانور کی طرح کھینچتے ہوئے کہا، اوے جیلانی، انہیں وہیں لے چلتے ہم، ان کے افسر اعلیٰ کے پاس ہی ڈال دیں گے انہیں بھی، یہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنے کا فائدہ نہیں ہے، جلد از جلد اس کھپ سے جان چھڑا لینی چاہیے ہمیں۔ میں نے بھی دوسرے سپاہی کا گریبان تھام کر اسے آگے دھکیلتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک کہا تو نے، چل بھائی آگے لگ تو۔ میں نے سپاہی کو دوسرا دھکا دے کر آگے بڑھایا، ورنہ یاد رکھ ہم نے بھی کچھ اصول بنا رکھے ہیں تم جیسوں کے لیے۔ آبی نے مجھے میرا نام لے کر مخاطب کیا تھا اور یہ نام سننے کے بعد وہ قانون کے دونوں بندے سمجھ چکے تھے کہ ان کا واسطہ کن لوگوں سے پڑ گیا ہے، لہٰذا انہوں نے مزید کوئی بات زبان سے نہ نکالی۔ وہ دونوں ہی سعادت مند بچوں کی طرح ہمارے اشارے پر چلنے لگے۔ چند قدم چل کر میں نے محسوس کیا کہ سیف علی کے قدم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی رفتار سست کر کے ہم سے پیچھے رہ جانے کی کوشش کر رہا تھا اور نظریں اس کی حویلی کے ایک دور افتادہ گوشے میں کھڑے ایک شخص پر مرکوز تھیں۔ میں نے اسے تنبیہ کی، سیف علی، کوئی حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تیرے کسی آدمی کے ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی تیری روح ساتھ چھوڑ چکی ہوگی تیرے جسم کا۔ اس کام میں بڑی مہارت حاصل ہے ہمیں، یہ جو شہرت ہے نا ہماری، یہ ایسے ہی چڑیاں مار کر حاصل نہیں کی ہم نے۔ سیف علی نے جلدی جلدی قدم اٹھا کر ہم سے آگے نکلتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے کوئی حرکت نہیں کی، اگر کروں تو آپ بے شک گولی مار دیں مجھے، لیں میں آگے آگے چل رہا ہوں آپ لوگوں کے۔ بک نہیں ہوئے، آواز نہ نکلے تیرے منہ سے سالے، آواز سنا کر ہوشیار کرنا چاہتا ہے دوسروں کو۔ مہمان خانے کے قریب شرافت علی واپس آتا مل گیا ہمیں۔ اس نے بتایا کہ وہ تھانے دار افضل بیگ کی جیب سے چابی نکال لایا ہے۔ آبی نے اس کے ہاتھ سے چابی لے کر جلدی سے آسیہ کی ہتھکڑیاں کھول دی اور اسے اپنا پستول تھما کر بولا، ذرا گرد و پیش سے ہوشیار رہنا، ہم انہیں اسی دڑبے میں ہانک کر آتے ہیں جہاں ان کے دوسرے ساتھی بند ہیں۔ آسیہ اسے جواب دیے بغیر مہمان خانے کے دروازے پر جم گئی۔ آبی اور شرافت علی دونوں سپاہیوں کو اندر ہانک کر لے گئے۔ میں بھی آسیہ کے ساتھ باہر ہی رک گیا۔ میں نے دروازے میں منہ ڈال کر آبی سے کہا، آبی اس سیف علی کو بھی ادھر ہی ڈال دے کہیں، باہر یہ ہمارے لیے کسی بھی وقت کوئی پریشانی کھڑی کر سکتا ہے، اسے ساتھ لیے پھرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دونوں یہاں کس طرح پہنچ گئے بھائی جان؟ آپ کو کس نے بتایا میرے بارے میں؟ آسیہ نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ماں جی نے بتایا تھا مجھے، کل شام کو فون پر بات کی تھی میں نے ان سے۔ تو نے ان کا بہت دل دکھایا آسیہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے، وہ پہلے ہی بہت دکھی رہتی ہیں اور سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی ہیں رب سے ہمارے لیے۔ تو نے یہ تو سوچا ہوتا آسیہ کہ ہم دونوں نے انہیں زندگی میں دکھوں کے سوا دیا ہی کیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی جان، مگر حالات نے ہمیں کچھ کرنے کا موقع ہی کب دیا ہے؟ وقت کی یہ خوفناک آندھیاں جو ہمیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ ہمارے قدم ٹکنے ہی کہاں دیتی ہیں۔ یہ تو ٹھیک کہتی ہے، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا جو ہم کرتے رہے ہیں اس میں ہماری رضا شامل نہیں ہے۔ ہم تو خود کو حالات سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلاتے رہے ہیں، بے شک اس میں ہمارے ارادوں کا کبھی کوئی دخل نہیں رہا، مگر اب تجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا گھر سے۔ اب تو میں نے تیرے اور ماں جی کے تحفظ کے لیے چھت فراہم کر دی ہے، تجھے ماں جی کے ساتھ وہیں بیٹھے رہنا چاہیے تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے بھائی جان، مگر وہ کتا لاکھوں لاشاری تو میرے سینے میں کسک دیتا رہتا ہے ہمیشہ۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلا دینے کا عہد کر رکھا ہے، اور جب تک میں یہ عہد پورا نہیں کر لوں گی مجھے ایک پل بھی چین نصیب نہیں ہو سکے گا۔ مجھے یہ عہد پورا کر لینے دیں آپ، پھر میں آپ کا ہر حکم بے چو چرا مان لوں گی، کبھی سرتابی نہیں کروں گی آپ سے۔ کیا تو اسے کسی طرح معاف نہیں کر سکتی آسیہ؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا تجھے کہ وہ بہت پشیمان ہے اپنی اس غلطی پر اور تجھے ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہتا ہے۔ وہ جن حالات سے گزرتی رہی ہے تو اس کے بعد اس سے بہتر ٹھکانہ میسر آ سکتا ہے تجھے کوئی؟ یہ بھی سوچا ہے تو نے کبھی؟ میں تو سمجھتا ہوں بہتر تو کیا اس سے بدتر جگہ بھی ملنا مشکل ہے اب تیرے لیے۔ ایسی باتیں نہ کریں آپ، میں بتا چکی ہوں آپ کو، اسے کبھی معاف نہیں کر سکوں گی میں، اور اس رذیل کتے کی پناہ حاصل کرنے کے بجائے میں قبر کی پناہ کو ترجیح دیتی ہوں، یہ خیال بھی میں دل میں نہیں لا سکتی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آبی اور شرافت علی نے باہر نکل کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ آبی بولا، اب ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ آسیہ نے سخت لہجے میں کہا، آپ لوگ جائیں، میں اس کتے کے بچے کا حساب برابر کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر لاکھوں کی خوابگاہ کی طرف بولی۔ اس نے اس حویلی میں چند دن گزارے تھے اور یہاں کے چپے چپے سے واقف تھی۔ اسے کسی سے یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ لاکھوں کہاں مل سکے گا اس وقت۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس نے جو فیصلہ کر کے ایک دم قدم آگے بڑھا دیے تھے اس کے لیے میں اس گھڑی بالکل تیار نہیں تھا، اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح اپنے ارادے سے باز رکھوں۔ آبی نے اس کی طرف لپکتے ہوئے کہا، او یار کیا منہ تک رہا ہے، آگے بڑھ کر روک اسے، عجیب سی ماں صفت لڑکی ہے، کسی جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتی۔ اس کے کہنے پر مجھے بھی ہوش آ گیا، میں بھی اس کے پیچھے تیزی سے لپکا۔ لاکھوں کی خوابگاہ زیادہ دور نہیں تھی وہاں سے۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی آسیہ کو روک سکتا وہ جھپٹ کر اس کمرے میں داخل ہو گئی۔
اس نے اندر جاتے ہی دروازہ بند کرنا چاہا، مگر آبی جو میرے آگے آگے بھاگا جا رہا تھا تیزی سے دروازے میں حائل ہو گیا۔ آسیہ اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اگر اس وقت وہ ذرا بھی تساہل کا شکار ہو گئی تو پھر کسی اور موقع کے لیے اسے دوبارہ نہ جانے کتنا انتظار کرنا پڑے، اور اسے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اسے اس انتظار کی مہلت بھی مل سکے گی یا نہیں۔ چنانچہ اس نے آبی کو اندر آنے سے روکنے کی کوشش میں وقت برباد نہیں کیا۔ اسے یہ خدشہ رہا ہوگا کہ اگر اس نے دروازہ بند کرنے کے لیے زور آزمائی کی تو آبی کے مقابلے میں اس کا کامیاب ہونا تو ممکن نہیں تھا، البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ زور آزمائی کے دوران آبی اسے پکڑ کر آگے بڑھنے اور پستول کو استعمال کرنے سے روک دے۔ اس نے آبی کو دروازے میں ہی چھوڑ دیا اور زخمی اور نڈھال بستر پر پڑے لاکھوں کی طرف دوڑ گئی۔ پاگل مت بنو آسیہ، ہوش سے کام لو، ایک نیم جان شخص کی جان لے کر تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آبی نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری بات سنو آسیہ، رک جاؤ، یہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو۔ پاگل میں نہیں، تم لوگ ہو گئے ہو، تم سب جو مجھے ایک نیچ اور ذلیل آدمی کو اپنی زندگی میں شریک کر لینے پر مجبور کر رہے ہو۔ ان حالات میں تو اس کی موت اور بھی ضروری ہو گئی ہے میرے لیے، آسیہ نے کہا، اور اس سے پہلے کہ آبی یا میں اس کے قریب پہنچتے اس نے پستول والا ہاتھ سیدھا کر کے لاکھوں پر گولی چلا دی۔ میں اور آبی دونوں ایک ساتھ اندر گھسنے کی کوشش میں باہم الجھ کر رہ گئے۔ بس وہی ایک لمحہ جو ہمیں سنبھلنے میں لگا تھا، بدنصیب لاکھوں لاشاری کے لیے اجل کا پیامبر بن گیا تھا۔ لاکھوں بستر میں لیٹا ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آسیہ کے روپ میں موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا، مگر اس سے بچنے کی یا اسے روکنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی اس نے۔ وہ پہلے ہی اپنی زندگی آسیہ کے نام کر چکا تھا۔ موت کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ آسیہ نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے تھے اس پر۔ پہلی گولی لاکھوں کے بائیں شانے پر لگی اور وہاں سے لہو کا چشمہ اول پڑا، لیکن فوراً ہی دوسری گولی اس کے سینے میں جا گھسی۔ دوسری گولی کھا کر لاکھوں بستر سے کوئی 1 فٹ اچھل کر دوبارہ بستر پر گرا تو تکلیف کی شدت سے اس کا جسم ایٹھنے لگا۔ اس کے ہونٹ بھیج گئے اور وہ جان کنی کے عالم میں بستر پر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کے سائے لہرانے لگے، لیکن اس عالم میں بھی اس کی آنکھیں آسیہ کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہونے سے پہلے آسیہ کا عکس اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہتی تھیں۔ میں اور آبی دونوں ہی جہاں تک پہنچے تھے ایک جھٹکے سے وہیں ہمارے قدم جم کر رہ گئے تھے۔ 2 گولیاں کھانے کے بعد لاکھوں کے جسم میں رہ ہی کیا گیا تھا جسے بچانے کی ہم کوشش کرتے۔ آبی کی ایک ذرا سی بے احتیاطی اس لاکھوں لاشاری کی جان لے گئی تھی جس کے نام کا اس پورے علاقے میں ڈنکا بجا کرتا تھا کبھی۔ اس نے اپنا پستول آسیہ کے ہاتھ میں دے کر سخت غلطی کی تھی، بڑا ظلم کیا تھا لاکھوں لاشاری پر۔ وہ کام جو رات کی تاریکی میں آسیہ صحیح طور پر انجام نہیں دے سکی تھی، اسے اس نے اب دن کی روشنی میں آبی کی وجہ سے پایا تکمیل کو پہنچا دیا تھا۔ ہم نے اسے بچانے کی اپنی سی کوشش تو بہت کی تھی، لیکن لاکھوں کے نام کا پتہ ہی جھڑ چکا تھا۔ اس کے حصے کی ساری سانسیں ہی مک چکی تھیں اور اس کی زندگی کی ڈور کاٹنے کا کام آسیہ ہی کے سپرد تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ تھانے دار افضل بیگ اسے پکڑ کر سیدھا یہاں نہ چلا آتا۔ آسیہ نے یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلائی تھیں اور ان گولیوں کی آواز نے حویلی میں موجود ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ پوری حویلی میں یکایک ہلچل سی مچ گئی تھی، ہر طرف سے لوگوں کے بھاگنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ شاید وہ یہ نہیں جان سکے تھے کہ گولیوں کی آواز حویلی کے کس حصے سے سنائی دی گئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ لگانے میں دشواری ہو رہی تھی، اسی لیے وہ ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ اچانک 2 کڑیل جوان ہاتھوں میں رائفلیں تھامے دوڑتے ہوئے اس کمرے میں گھس آئے جہاں ہم تینوں لاکھوں لاشاری کے خون میں ڈوبے ہوئے بے جان جسم کے ساتھ موجود تھے۔ اندر داخل ہوتے انہوں نے سب سے پہلے لاکھوں پر نظر ڈالی تھی اور اسے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئے تھے۔ ان کی آنکھیں چند لمحے کے لیے وہیں جم کر رہ گئیں۔ لاکھوں کو اپنے ہی خون میں لت پت اور بے سود پڑے دیکھ کر انہوں نے فوراً ہی حالات کا اندازہ لگا لیا اور نہایت تیزی کے ساتھ اپنی رائفلیں سیدھی کر کے ہم پر تان لی۔ ان کی نظریں آسیہ کے چہرے پر ٹک کر رہ گئی تھیں۔ ان دونوں میں سے ایک کو میں پہچانتا تھا، اسے میں لاکھوں کے ساتھ اس حویلی میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ لاکھوں کا دستے راز تھا اور اس کا نام ممتاز بتایا تھا مجھے لاکھوں نے۔ وہ بڑا جیدار تھا اور ہر دم لاکھوں کے پسینے پر اپنا خون گرانے کو تیار رہتا تھا۔ دوسرا جو قد کاٹ اور حیت میں کسی بھی طرح ممتاز سے کم نہ تھا، میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ پہلے جب میں یہاں آیا تو وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا، یا شاید کہیں گیا ہوا تھا ان دنوں، اسی لیے نظر نہیں آیا تھا مجھے۔ لاکھوں نے اپنے ارد گرد جو لوگ جمع کر رکھے تھے وہ تقریباً سارے ہی اپنے اپنے فن میں طاق تھے اور جان دینے کو تیار رہتے تھے لاکھوں پر۔ اجنبی لوگوں کے معاملے میں تو بہت حساس تھے، مگر جس پر اعتبار کرتے تھے آنکھیں بند کر لیتے تھے اس کی طرف سے۔ یہی ایک کمزوری تھی ان میں۔ اسی کمزوری نے اس وقت لاکھوں لاشاری کی جان لے لی تھی۔ ہم پر ایسا اندھا اعتبار کر لیا تھا انہوں نے جس کی وجہ سے ہم پر نظر رکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، ورنہ اتنی آسانی سے لاکھوں شکار نہ ہو جاتا آسیہ کا۔ ہمیں اپنی رائفلوں کی زد پر رکھ کر ممتاز نے کڑک کر کہا، جو جہاں ہے وہی کھڑا رہے، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، ورنہ ہم اس کے جسم میں روشن دان کھولنے میں ذرا دیر نہیں کریں گے، اور یہ ہتھیار زمین پر ڈال دو اپنے اپنے۔ میں نے جلدی سے کہا، کیا کرتے ہو ممتاز؟
دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ جلدی سے باہر جا کر اسے پکڑنے کی کوشش کرو، وہ جس نے لاکھوں کو گولی ماری ہے ابھی ابھی باہر نکلا ہے یہاں سے، وہ جلدی کرو، وہ نکل نہ جائے کہیں۔ مگر وہ دونوں بڑے ہی سدھائے ہوئے تربیت یافتہ تھے، کوئی اور ان کی جگہ ہوتا تو سوچے سمجھے بغیر میری بات سنتے ہی الٹے قدموں پلٹ کر باہر دوڑ پڑتا، مگر ان پر تو جیسے اثر ہی نہیں ہوا میری بات کا، وہ ہنوز اپنی جگہ پر جمے کھڑے رہے۔ ممتاز بولا، اس کی تم فکر بالکل نہ کرو، حویلی کے چپے چپے کی نگرانی ہو رہی ہے اس وقت، ہمارے سارے آدمی چوکنا ہیں اور ان کی ناکیں شکاری کتوں کی طرح اپنے شکار کی بو سونگنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، ان کی نظروں سے بچ کر اس وقت چیونٹی بھی حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، تمہیں بھی ہم اطمینان کیے بغیر اس کمرے سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو ہماری طرف سے؟ تم جانتے ہو ہم مہمان لاکھو لاشاری کے، کیا تم ہمارے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ غصہ مت دکھاؤ جیلانی، یہ فرض ہے ہمارا کہ ہم حویلی میں موجود ہر آدمی کو چیک کریں، اس واقعے کے بعد یہاں موجود باہر کا ہر آدمی مشکوک ہو گیا ہے، اسے اپنے بے گناہ ہونے کا ثبوت تو دینا ہی ہوگا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے اور یہ پستول کیوں اٹھا رکھا ہے تم نے اور تمہاری بہن نے اپنے ہاتھوں میں؟ ہم بھی تمہاری طرح گولیاں چلنے کی آواز سن کر ادھر آئے تھے، اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر ہم نے ایک شخص کو پستول ہاتھ میں لیے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، اس نے ہم پر نظر پڑتے ہی جلدی سے کہا، لاشاری سائیں کو کسی نے گولی مار دی ہے، تم لوگ خیال رکھو ان کا، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کس کی حرکت ہے یہ اور کدھر گیا ہے وہ۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ ہم نے اندر آ کر لاکھوں کی یہ حالت دیکھی تو ہمارے ہوش اڑ گئے، ہمیں فوری طور پر یہی خیال آیا کہ ہم سے پہلے جو شخص یہاں سے گیا ہے یہ اسی کمینے کی حرکت ہے، قاتل وہی ہے، ہمیں چکر دے کر نکل گیا ہے وہ، ہم اپنے پستول سنبھال کر اس کے پیچھے جانے ہی والے تھے کہ تم دونوں آ گئے۔ میں نے جلدی سے ایک چھوٹی سی کہانی گھڑ دی۔